السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی کچھ اہم خبریں ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور اگر آپ کو ہمارے تجزیے پسند آئے تو اسے پلیز لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 28 اکتوبر کو میں نے یہ اپنے میرے بیانات جو اخبارات میں پڑھتے ہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ حکومت کو جو لوگ حکومت کے وزراء تحریک لبیک کے حوالے سے اتنے بڑھ کے بیانات دے رہے ہیں، وہ در حقیقت کسی کے کہنے کے اوپر یا کسی بھی مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں انہیں اس پہ شرمندہ ہونا پڑے گا، اور حکومت کو سعد رضوی کو رہا بھی کرنا پڑے گا، اور یہ جو کچھ الزامات لگا رہے ہیں جھوٹے، ان کو یو ٹرن لینا پڑے گا۔ اس وقت بہت سارے لوگوں نے نہ صرف ہمارے تجزیے کی اور میرے جو اخباری بیانات ہیں اس کی بھی بڑی مذمت کی تھی، اور کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ میرے 28 تاریخ کے ٹویٹر کی جو ہے ٹائم لائن اس پہ بھی دیکھ لیں کہ میں نے 28 اکتوبر کو کہا تھا کہ ان کو شرمندگی ہوگی، یہ سب ریورس ہوگا۔ یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے حقائق کا علم تھا۔ جو حکومتی وزیر، جو لوگ بڑے ٹائیں فش کر رہے تھے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، مجھے پتا تھا کہ یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کس ملک سے ان کی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں، اور کن لوگوں نے کہاں کہاں پہ لوگوں کہاں داخل کیا ہے، ہر چیز کا مجھے علم تھا۔ اسی لیے میں بڑے وثوق سے کہہ رہا تھا کہ جب حقائق پتہ لگیں گے، جب حقائق مجھے پتہ لگ سکتے ہیں، تو کیا پاکستان کے مقتدر حلقے کیا وہ اتنے سوئے ہوئے ہیں؟ یقیناً وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ نے دیکھ لیا کہ کالعدم جو تھی ان کی جماعت وہ بھی ختم ہو گئی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دھرنا بھی ختم ہو گیا۔ بڑی اچھی خبر ہے، پاکستان کی اس میں جیت ہوئی ہے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے جو میں نے آپ کو کل کہا تھا 3 دن پہلے کہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر سعد رضوی کی رہائی کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ صرف سعد رضوی صاحب نے یہ کہا ہے، ان کے پیپرز بھی مکمل ہو چکے ہیں، ان کے رہائی کا آرڈر بھی سمجھ ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد آپ کی اس پہ رائے شماری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک مجھے آپ اندر ہی رہنے دیں۔ مطلب دوسرے الفاظ میں اگر آپ یہ کہتے ہیں، میں یوں کہوں گا کہ سعد رضوی کی در حقیقت رہائی ہو چکی ہے، لیکن اس وقت وہ اپنی مرضی سے وہاں پر موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور اس کو ایسی چیزوں کو ہوتے رہنا چاہیے۔ ملک اور قوم کے اندر اگر معاملات اگر افہام و تفہیم سے ہو جائیں تو وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑا خواہ وہ مذہبی بنیاد پر ہو یا لسانی بنیاد پر ہو، کوئی بھی ہو، اس سے فائدہ جو ہے صرف اور صرف ملک دشمنوں کو ہوتا ہے، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، جو کہ فورن فنڈنگ سے جو ہوتے ہیں، مطلب جن کو سپانسر کیا جاتا ہے، ان کا فائدہ ہوتا ہے، اور ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کالعدم تحریک طالبان کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دی تھی۔ جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، میں اسی لیے آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ دوسروں کے سب کے ویلاگ دیکھیں، سب مجھ سے بہت اچھے ہیں، اہم ہیں، لیکن میرا ویلاگ آپ کم از کم ضرور دیکھا کریں، کیونکہ میں جو خبریں لے کے آتا ہوں، میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کوئی غلط خبر نہ ہو۔ میں خود تصدیق کرتا ہوں، تصدیق کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو دوسرے لوگ بڑی دیر سے بتاتے ہیں۔ ٹی ایل پی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، لیکن ہم نے 3 دن پہلے بتایا تھا کہ وہ فائنلائز نہیں ہوئے ہیں، اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج غالباً 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ کی شام تک یہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ ہو جائیں گے۔ اب اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ٹی ایل پی ٹی ٹی پی کے ساتھ، جو تحریک طالبان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کے اندر سب سے بڑا کردار جو ہے وہ افغانستان کے طالبان نے کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو افغانستان میں جو طالبان ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم تھی کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ براہ راست کوئی مخاصمت کریں یا انہیں پکڑ کر، ٹھیک ہے کسی حد تک انہوں نے پکڑ کے پاکستان کے حوالے بھی کیا ہے، کچھ لوگوں کو ان کی نشاندہی بھی کی ہے، لیکن بہرحال وہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ اور دوسری جانب جو ایک تو ان کا ہاتھ ہے اس معاملے کو درست کرنے میں، اور دوسری جانب یہ بھی بتا دوں کہ سراج الدین حقانی صاحب جو ہیں، انہوں نے اس سے بڑا کردار ادا کیا۔ یعنی جس طرح کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے تحریک لبیک کے ساتھ بات چیت کرنے میں، اور جو ہمارے علماء کرام نے بات چیت کرنے میں جو کردار ادا کیا تھا، تو یہاں پہ تحریک طالبان کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کے اندر ایک تو افغانستان سے طالبان وہ ہیں، اور دوسرا سراج الدین حقانی صاحب جو ہیں ان کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔
اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے، انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بھی میں نے آپ کو خبر دی کہ کون کون لوگ ہیں، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ اس میں معاملات ابھی تک جو فائنلائز نہیں ہو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ چند ایک چیزیں ہیں، ان چند ایک چیزوں میں ایک تو یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کی رہائی کا جو ہے حوالہ، کہ ان حوالے سے ان کو جو جن لوگوں کو چھوڑنا ہے ان کے معاملات ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے پہلے وہ اس کے بارے میں تمام وہ معلومات دیں گے۔ دوسری سب سے بڑی ایک بات یہ، میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو اس سے بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ خفیہ ہیں میں نہیں بتاؤں گا، لیکن جو کسی حد تک اس جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ اثر انداز نہ ہو، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف۔ ایک تو یہ ہے کہ کون کون رہا ہو جائے گا اور کس کا کہاں تک کتنا گناہ ہے یا کیا مطلب اس کی سزا تھی، یا جو کچھ بھی انہوں نے نقصان پہنچایا پاکستان کو اس حوالے سے دیکھا جائے گا، اور معافی ان کی بھی کی جائے گی، لیکن اس میں بھی کچھ شرائط ہوں گی، کچھ لمیٹیشن ہوں گی۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ، تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں جن کو یہاں پر سپورٹ کرتے تھے، جو فورن ایجنٹس یا جو ان کے فورن کیا کہتے ہیں اسپانسر تھے، جو پیسہ دیتے رہے ہیں یا جن کے تھرو ان کو پیسہ ملتا رہا ہے، یا جو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں فیسیلیٹیٹر یا سہولت کار، سوری میں دیسی الفاظ میں زیادہ استعمال کروں، جو ان کے جو سہولت کار یہاں پہ تھے اور جو پاکستان میں ان کے سہولت کار ہیں، ان کے ویئر اباؤٹس وہ بتائیں گے۔ یہ بہت اہم بڑی کامیابی ہوگی اگر پاکستانی اداروں کو ان لوگوں کے اور ان سہولت کاروں کے اگر ویئر اباؤٹس پتہ لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک ہلکی سی آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں کہ ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے سہولت کار جو ہیں پاکستان میں ان کے بارے میں ویئر اباؤٹس بھی انہوں نے دے دیے ہیں، کیونکہ تحریک طالبان کا جو افغان طالبان ہیں ان کا ان پہ بڑا زور تھا کہ آپ اپنے معاملات کو درست کریں، اور صرف پاکستان کی جو سیاسی، کیونکہ میں نے آپ کو بہت پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ٹی ٹی پی وغیرہ ہیں یا جتنی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں نا، ان کے سارے جو فیسیلیٹیٹر ہیں نا وہ آپ کی سیاسی پارٹیوں میں ہیں، یہ باہر کے نہیں ہیں۔ مطلب کوئی جو امریکہ سے نہیں آ کے کوئی دہشت گرد یا کوئی ایران سے یا کوئی افغانستان سے یا کوئی ادھر سے ادھر سے نہیں، یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ آپ کی سیاسی پارٹیوں کے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کے بارے میں بھی کچھ بتانا شروع کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز بہت اچھی ہے۔ اچھا، اب اس سے ہٹ کر ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو اجلاس ہوا ہے بند کمرے میں قومی سلامتی کا پارلیمانی اجلاس، اس اجلاس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ اس میں چند ایک چیزیں یہی تھی جو میں نے آپ کو بتائیں کہ تحریک طالبان کے حوالے سے کہ کن کن بنیادوں کے اوپر اور کس طریقے سے ان کو مطلب ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری ایک بات یہ ہوئی کہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کو بریفنگ دی گئی، اور دوسرا چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی مطلب بند کمرے کے اجلاس میں ان کو بریفنگ دی گئی، تحریک لبیک کے حوالے سے کہ کن کن چیزوں پر ان کو معافی دی جا رہی ہے اور کیا کیا معاملات تھے اور کیا اس میں پاکستان کے لیے بہتر تھا، اور اگر ان کے ساتھ ہم معاملات نہ کرتے تو کیا اس کے معاملات ہوتے اور کیا اس کی خرابیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی ان کو بریف کیا گیا۔ تو یہ اہم چیزیں تھیں جو آج ہوئی ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے اس میں شرکت نہیں کی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب، اور بار بار کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ہر معاملے پہ خود گرفت رکھیں، لیکن وہ نہیں رکھتے۔ اور جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، اور میں پہلے بھی پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے کہا تھا کہ فیصلے ہو چکے ہیں، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے جو طاقتور حلقے ہیں وہ فیصلے کر چکے ہیں۔ اور بار بار اب میں نے جیسے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات آپ کو کہی تھی کہ اب ہم نے عمران خان صاحب سے یا ان کے جو لوگ ہیں اب ان کو اپنا مشورہ یا اب ان کو کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے۔ اور اب بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے ویلاگ کے ذریعے کہ جیسے عمران خان صاحب مطلب توجہ نہیں دے رہے، دوسری جانب جو ہے اپوزیشن جو ہے عمران خان کے علاوہ اپوزیشن جو ہے وہ جو ہے قریب ہوتی جا رہی ہے مقتدر حلقوں کے، اور بہت زیادہ کلوز جو ہے تعلقات جو ہے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ شہباز شریف جو ہے بہت اہم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ ایک گانا نہ چن لیا میں نے تمہیں، تو کچھ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، اور عمران خان کو دیکھنا ہوگا کہ کیوں وہ اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ابھی عمران خان کے دل میں کیا ہے یا ان کے ذہن میں کیا ہے وہ تو ظاہر ہم نہیں بتا سکتے، وہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ہم تو وہ باتیں بتاتے ہیں جو خفیہ طریقے میں جو کہیں معاملے ہو جاتے ہیں یا ہمیں پتہ لگتا ہے، تو یہ عمران خان کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان کے وہ لوگ جو پیراشوٹرز، جن کو میں نے نام دیا جو باہر کی جماعتوں سے آئے تھے، یا جو کہ فورن جو ایلیمنٹس ہیں یا فورن جو عناصر ہیں، جو عالمی قوتیں ہیں جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، جن کے پے رول پر ہیں، وہ مسلسل جو ہے ان کے ساتھ رابطوں میں ہیں۔
کن کے ساتھ؟ جو طاقتور حلقے ہیں، جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، اور وہ نہ صرف ان کے ساتھ رابطے میں ہیں بلکہ ان لوگوں سے بھی مل رہے ہیں جن کو عمران خان ناپسند کرتے ہیں۔ تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب سے بات ہوتی ہے وہ لوگ جا کر ان کو بتاتے بھی ہیں، جن کو عمران خان ناپسند کرتے ہیں، پھر ان سے جو بات ہوتی ہے وہ بات اور پلس جو عمران خان نے کہا ہوتا ہے وہ جا کے طاقتور حلقوں کو بتاتے ہیں۔ تو مطلب ایک عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نا کچھ معاملات جو ہیں عمران خان کے اور جو ہے طاقتور حلقوں کے جو ہے گڑبڑ ہوئے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، یہ ایک صورتحال ہے، لیکن یہ صورتحال جو میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان اگر آج بھی، مطلب میں اگر یوں کہوں، دوسرے الفاظ میں بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ فیصل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا عمران خان کی حکومت؟ جی ہاں بالکل، میرے پاس جو میرے پاس اطلاعات ہیں سفارتی ذریعے سے اور جو زمینی حقائق میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین پر تو زمین پر تو سیاسی قیادت کے خاتمے کے فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن اصل فیصلہ ایک اور جگہ سے ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اوپر سے۔ تو آسمان سے کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تو کیا کوئی بھی تجزیہ نگار کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم نے وہ باتیں آپ کو بتائی ہیں، وہ ہم نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، کچھ تھوڑا سا ہم ٹچ کر لیتے ہیں جلدی سے غیر ملکی خبروں کو بھی۔ چین نے ایک بڑی بات کہہ دیا، چین نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، یعنی امریکہ کو اس نے کہا کہ جو ایٹمی جو حوالے سے جو بھی معاملات چل رہے ہیں ساری دنیا میں، اور جس طریقے سے ابھی میں نے آپ کو گزشتہ بتایا تھا کہ سعودی عرب کو فضا سے فضا مار کرنے والی چیزیں دیں، اور امریکہ نے کچھ ابھی گزشتہ دنوں کچھ چیزیں سننے میں آئی ہیں مغرب کی طرف سے کہ کچھ ملکوں کو انہوں نے ایٹمی اور نیوکلیئر چیزیں بھی آگے پیچھے کی ہیں، جبکہ ہم پاکستان تو کچھ نہیں کرتا، لیکن پاکستان کے اوپر الزام فوراً آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ چین نے بہت بڑا بیان دیا، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ اس نے ساری دنیا کو کہا ہے کہ ایک ایٹمی، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں سلیس اردو میں، کہ امریکہ نے ساری دنیا کو ایٹم بم کے یعنی نیوکلیئر ہتھیاروں کے اوپر بٹھا رکھا ہے، اور امریکہ جو ہے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ ایک اہم مطلب اسٹیٹمنٹ ہے۔ دوسرا، پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ کہ کینیڈا کی ایک عدالت نے، بھارت نے کہا تھا کہ یہ جو سکھوں کا جو ہو رہا ہے ریفرنڈم، اس کو پاکستان کی ISI کی سپورٹ حاصل ہے، تو کینیڈا کی عدالت نے، اس میں کیس چل رہا تھا، بھارتی لابی نے ان پہ کیس کیا ہوا تھا اور کہا تھا کہ کچھ ثبوت بھی دیے تھے کہ اس کے پیچھے ISI ہے خالصتان کے ریفرنڈم کا، لیکن وہ تمام چیزوں کی ہیئرنگ ہوئی اور کینیڈا نے کہہ دیا کہ یہ الزام، کینیڈا کی عدالت نے کہا کہ یہ الزام پاکستان پر غلط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا، تو پاکستانی قوم کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا اور نہ ہی کسی علیحدگی پسند تنظیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اچھا، دوسرا، عراقی وزیر اعظم کے اوپر ڈرون حملہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، اور اس پہ امریکہ نے کہا کہ دہشت گردی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے فیصلہ کر رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اپنی طاقت بڑھائے، فوجی طاقت بڑھائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر وہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گریٹر اسرائیل اور ابراہم اکارڈ کے تحت جو گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اسرائیل کو وسیع کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں ان کو کمزور کیا جائے، خاص طور پہ ان ممالک کو جو کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت یمن میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں خانہ جنگی کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور شام کے اندر آپ کو پتہ ہے حالات ویسے ہی خراب ہے۔ جو دوسرے افریقی ممالک ہیں، ایتھوپیا اور سوڈان، وہاں بھی گڑبڑ ہو چکی ہے، اور سوڈان کے اندر جو فوجی بغاوت ہوئی ہے اس کے خلاف جو ہے لوگ روڈوں پہ نکل آئے، اور وہاں پر یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جو فوجی بغاوت کے خلاف جو لوگ نکلے ہیں اس کے پیچھے بھی مغرب ہے۔ تو القصہ مختصر کہنے کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، یا افریقی ممالک میں، کہیں بھی جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک چیز آپ کو بالکل ایک نظر آئے گی، اور کیا ہے کہ وہ تمام اسلامی ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں۔ یعنی کسی بھی یورپی ملک کے اندر، یورپ اتنا بڑا پورا پڑا ہوا ہے، اور براعظم آسٹریلیا ہے، اور ادھر ہے امریکہ ہے، لیکن کہیں آپ کو بھی اس بڑے پیمانے پر کہیں کوئی بدامنی کسی بھی حوالے سے، خواہ وہ ویکسین کے حوالے سے ہو، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو، اتنے بڑے پیمانے پہ آپ کو بدمزگی یا سول وار یا انریسٹ آپ کو نہیں ملے گا، نہ پیدا کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ کچھ کی جاتی ہیں تو صرف اور صرف مسلم ممالک میں کی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ اچھا، دوسرا ایک بات میں بتا دوں کہ ویکسین کے حوالے سے، کرونا ویکسین کے حوالے سے جو امریکن ایک کورٹ ہے، اس نے خاص طور پہ ایک فیصلہ دیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا کہ امریکہ کے ہر جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے ملازمین کو لگانا پڑے گا ویکسین، تو امریکہ کی اس عدالت نے اس کے ویکسین کے اثرات کے پس منظر میں
فی الحال پابندی لگا دی اور کہا ہے کہ بڑے بڑے افسران کو جو امریکن بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ ان کو ویکسین لگانا ضروری ہوگا، وہ فی الحال اب نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، دیکھیں کیا ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں اور دنیا کہاں جا رہی ہے، اور ہمارے پاکستان کے معاملات میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک بھی چلنے والی ہے، اور پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ لاہور کا پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ لاہور کے معاملات جو ہیں، جو جلسہ لانگ مارچ جائے گا لاہور کا، وہ فیصلہ کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب، میں نے ابھی پہلے بتا دیا، اور اپوزیشن بہت کلوز ہوتی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو، اور جو عمران خان کے سچے ساتھی ہیں ان کو ان چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ کل خبروں پہ اور نئی جو بھی ہے معاملات ہوتے ہیں اپنے تجزیے کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر مخاطب ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔